تربیت ایک بہت اہم فریضہ ہے۔ بطور خاص جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ عقل و شعور سے کام لینا چاہیے، ذمہ داری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ کل کو یہی بچے بڑے بنیں گے، کاروبار حیات کو سنبھالیں گے اور گھر کو بھی انہوں نے ہی لک آفٹر کرنا ہوگا، نگہداشت اس کی کرنی ہوگی۔ یہ جو تربیت والدین کرتے ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مادی ہے اور دوسرا حصہ اخلاقی ہے، یعنی دو طرح کی تربیت والدین کے ذمے بنتی ہے، ایک دنیاوی تربیت اور ایک اخلاقی تربیت۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص کا بیٹا تھا، ذہین تھا اور وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا، پڑھنا چاہتا تھا، تو والد نے کسی طرح سے وسائل جمع کر کے بیٹے کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا دوسرے ملک میں۔ بچہ وہاں گیا، ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر بن کے ایک اچھے بچے کی طرح واپس ملک میں آ گیا اور یہاں آ کر کام کاج اس نے کرنا شروع کر دیا۔ تنخواہ مرات وغیرہ اچھی تھی، زندگی بہتر نظر آ رہی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ ضروریات بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بہت سے دباؤ آ جاتے ہیں، وہ ملازمت کے ہوں یا معاشرت کے ہوں یا گھر کی طرف سے ہوں، بہت سے دباؤ آ جاتے ہیں، ان دباؤں سے وہ بہت پریشان رہنے لگا اور آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اسے اپنی زندگی ختم کر دینی چاہیے۔ ایک روز وہ ڈاکٹر زہر کی شیشی لے کر آیا گھر میں اور اس نے فیصلہ کیا کہ آج رات وہ اسے کھا کر اپنی زندگی تمام کر دے گا۔ ابھی اس نے یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے جا کر دیکھا کہ کون ہے، دیکھا تو ایک اس کا پرانا دوست تھا، جو دوست کم پڑھا لکھا تھا۔ وہ اندر آیا، اس نے پریشان حالت دیکھی اور میز پر زہر کی شیشی دیکھی، وجہ پوچھی تو دوست نے ساری اس کو معلومات دی۔ تو اس کے دوست نے اسے سمجھایا کہ دیکھو زندگی کو اس طرح ختم کر دینا اچھی بات نہیں ہے، تمہارے پسماندگان ہیں اور پھر یہ ایک حرام موت ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے اور دل کی آسودگی کے لیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے۔ تو اس دوست نے ایسے دلنشیں انداز سے یہ ساری گفتگو کی کہ اس دوست پر، ڈاکٹر پر اس کا بڑا گہرا اثر ہوا اور اس نے اپنی خودکشی کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب یہ ڈاکٹر اپنے والد کے پاس گیا اور اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ نے تو مجھے کچھ میری تربیت ہی نہیں کی، مجھے کچھ پڑھایا ہی نہیں، آپ نے تو میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ تو باپ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں نے اتنا پیسہ تم پہ خرچ کیا، باہر بھیجا اور تاکہ تم اچھی تعلیم کرو، ڈاکٹر بن کے واپس آؤ اور اچھی زندگی خوشحال گزارو۔ اس نے کہا اگر رات کو میرا وہ کم پڑھا لکھا دوست میرے پاس نہ آتا اور مجھے نہ سمجھاتا تو آج آپ کے سامنے آپ کے اس بیٹے کی، ڈاکٹر کی لاش پڑی ہوئی ہوتی اور آپ ماتم کر رہے ہوتے، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا تھا تنگ آ کر حالات سے کہ میں خودکشی کر لوں گا۔ تو اب یہاں آ کر ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاق، جیسے میں نے پہلے آپ کو یہ کہا کہ ہم دو طرح کی تربیت کی طرف آتے ہیں، ایک دنیاوی ہے، مادی تربیت ہے، اور ایک اخلاقی تربیت ہے جسے روحانی تربیت بھی کہا جا سکتا ہے۔ والدین بچوں کی دنیاوی تربیت، مادی تربیت کی طرف بہت توجہ دیتے ہیں، ان کو مختلف قسم کی سہولیات دیتے ہیں، ان کو ٹولز لے کر دیتے ہیں، ان کو اچھے اسکول میں داخل کراتے ہیں تاکہ وہ بہت اچھا پڑھائی کر سکیں اور پھر اس پہ مزید ٹیوشن اور اس طرح کی چیزیں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر اگر بچہ مزید پڑھنا چاہے تو اس کو باہر بھی بھیج دیتے ہیں۔ یہ تمام تر ہم جب کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل ہمارا جو توجہ ہے وہ مادی دنیا کی طرف رہ جاتی ہے، ہم دنیاوی طرف اس کی تربیت کو کہتے ہیں کہ یہ پڑھ لکھ جائے گا، اچھی جاب ملے گی اور وہ ایک اپنی خوشحال زندگی گزارے گا۔ یہ سب
کچھ کرتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کی شخصیت میں ایک اور حصہ بھی ہے، اور وہ اس کی عادات و اطوار ہیں، جن کی تربیت اخلاقی تربیت یا روحانی تربیت کہلائے گی۔ دیکھیے، اخلاقی جب ہم بات کرتے ہیں اخلاق کے حوالے سے، تو اخلاق کو دین کا یا دین کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کے انسانی فضائل اچھے اور برے دونوں بتائے جاتے ہیں۔ یعنی اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، سچ بولنا اچھا ہے تو جھوٹ بولنا برا ہے، کسی کا حق مار لینا برا ہے تو کسی کا حق اس کو پہنچا دینا اچھی بات ہے، اور اس طرح کی باتیں ان کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو اخلاق دراصل انسان کی جو باطنی صفات ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ باطنی صفات اس کی عادت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اب جب ہم تربیت کر رہے ہوتے ہیں بچے کی، تو ہم نے مادی طور پر تو اس کو بڑا اچھا تربیت کر دیا، اس کی تعلیم اچھی ہو گئی، اس کو عہدہ اچھا مل گیا، اس کی آمدن اچھی ہو گئی، لیکن ہم نے اس کی اخلاقی روحانی تربیت نہیں کی، جس کی وجہ سے کہ اس کی عادات اچھی نہیں ہوئی۔ یہ عادات والدین سے بدگمانی بھی پیدا کر دیتی ہیں، بہن بھائیوں کا خیال نہ رکھنا بھی ہو سکتا ہے، اور کسی کے حق میں اچھا نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے، حق مار لینا بھی ہو سکتا ہے، اور دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ حصہ جب رہ جاتا ہے تو پھر انسان شروع میں بڑا مشغول ہوتا ہے اپنے کام میں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ مادی جو سلسلہ ہے، یہ دولت، یہ عہدے، یہ کسی کام کے نہیں، اور وہ ان کی جو مشکلات ہیں اس میں گرفتار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب وہاں اگر اس کی اچھی اخلاقی تربیت ہو تو وہ ان مشکلات سے نجات پا سکتا ہے، اور یہ نجات پانے کا جو ذریعہ ہے یہ دراصل شروع سے ہی ہوتا ہے۔ عادت کے بگاڑ کے بعد کوشش کرے انسان تو شاید بہتر ہو ہی جائے، لیکن یہ دراصل شروع سے ہی کیا جاتا ہے۔ بچے کو ابتدا سے ہی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یا یعنی ڈو اور ڈونٹس اس کو سکھائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے بطور والدین، یا اگر ہمارے پر کوئی ایسی ذمہ دار بھی تربیت کی ہے تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم اپنے زیر تربیت شخص یا بچے کی دنیاوی لحاظ سے تربیت کر رہے ہیں، وہاں ہمیں اس کی اخلاقی تربیت بھی کرنی چاہیے، تاکہ اس میں ایک بیلنس کریٹ ہو اور وہ ایک اچھا شخص، اچھا شہری، اچھا فرد بن سکے۔